السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم حضرت علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حالت پیش نظر شدت نال طبیعت خراب ہونے کے پیش نظر نہیں پہنچ سکے تو ساری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے مطلب نعمت بدل عنایت فرما چڑھیا ہے۔ پروفیسر عتیق اللہ احمد صاحب اللہ کی رحمت اور فضل کے نال ملک دے دور دراز علاقے میں اللہ پاک نے دین کی خدمت کا موقع نصیب فرمایا ہے، اور اسی دل دیا تھا کرائیاں تو انہوں کا شکریہ ادا کرنے ہیں کہ طبیعت کی عدالت پیش نظر ہے بڑے سامنے کنی تکلیف ہے جی، پہلے تو دعا کرو کہ اللہ پاک مکمل صحت نصیب ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت ہے کہ ساری بیٹے کو نہ چھڑتی انہوں نے دسیا گیا سارا مسئلہ ہو گیا ہے کہ پروفیسر صاحب بیمار ہو گئے، تو میں انتہائی مشکور ہوں اپنے پیارے پیاری جان پروفیسر عتیق اللہ احمد صاحب کا، انہوں نے ماشاء اللہ اپنی ساری مصروفیتوں پر سے کچھ کر کے اللہ کے قرآن نال پیار کیتا ہے، مصطفیٰ دے فرمان نال پیار۔ تو بلا تاخیر میں خطاب واسطے دعوت دینا پروفیسر عتیق اللہ احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمد للہ وحدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ۔ الحمد للہ کثیرا اللہ اکبر کبیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک۔ جاؤ آسماں کے ستاروں سے پوچھو، جاؤ آسماں کے ستاروں سے پوچھو، سورج کے سلگتے شراروں سے پوچھو، چاند کے چمکتے نظاروں سے پوچھو، پرندوں کی اڑتی قطاروں سے پوچھو، اور پانی کے بہتے دھاروں سے پوچھو، کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے؟
کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے؟ قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں۔ اور لوگوں اپنے ایمان سے پوچھو، جاؤ سارے جہاں سے پوچھو، ملت کے ایک ایک مسلمان سے پوچھو، دھرتی کے ہر ایک انسان سے پوچھو، پوچھو رب کے قرآن سے پوچھو، اور پوچھنا ہے تو رب رحمان سے پوچھو، کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے؟ قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے نہیں ہے، نہیں ہے، اللہ نہیں ہے۔ اور فلک سے پوچھو، افلاک سے پوچھو، ملک سے پوچھو، املاک سے پوچھو، دھرتی کی ساری خاک سے پوچھو، اور تاریخ کے سارے خوراک سے پوچھو، ہاں پوچھو قرآن پاک سے پوچھو، کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے؟ قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے نہیں ہے، نہیں ہے، واللہ نہیں ہے۔ اور ایمان سے پوچھو، یقین سے پوچھو، حسن سے پوچھو، حسین سے پوچھو، مکان سے پوچھو، مکین سے پوچھو، زمان سے پوچھو، زمین سے پوچھو، اور پوچھو قرآن مبین سے پوچھو، کیا محمد سے انسان دو جہاں میں کہیں ہے؟ قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے نہیں ہے، نہیں ہے، اللہ نہیں ہے۔ تمام تر تعریفات، کبریائی، بڑائی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ اس اللہ کے بارے میں آپ کا بھی اور میرا بھی ایمان اور عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ جب اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ اس وقت بھی موجود تھا، اور جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی، ملیہ پیٹ ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی، اس کائنات میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، میرا اللہ اس وقت بھی موجود رہے گا۔ یعنی اللہ کل بھی زندہ تھا، اللہ آج بھی زندہ ہے، اور اللہ کل بھی زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ ساری کائنات کو کھلاتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا، ساری کائنات کو پلاتا ہے لیکن خود نہیں پیتا، وہ ساری کائنات کو سلاتا ہے لیکن خود سونا دور کی بات ہے، کبھی اس کو نیند کا جھٹکا بھی نہیں آیا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سوتا نہیں ہے۔ میری ماں سو جاتی ہے، کہندی ہے پتر تیرا انتظار کردیا کردیا میری اکھ لگ گئی سی، تاں میں بوا دیر نہ کھولیا، 6 ماہ پہلے تو میری ماں کی پکی آنکھ لگ گئی ہے، دعا کرو جنت میں جاگتی رہے، یہ اس کا صدقہ جاریہ جاری رہے۔ کیا پتر میری آنکھ لگ گئی سی، میں اس واسطے بوا دیر نہ کھولیا ہے، وہ ماں سے زیادہ پیار کرنے والا جب سے تجھے مجھے پیدا کیا اس کی آنکھ لگی نہیں کہ کبھی میرا بندہ آئے، کوئی میرا بندہ آئے، کوئی میری بندی آئے آ کے مجھے بلائے اور میں نہ بولوں تو مجھے خدا کس نے کہنا ہے؟ ساری زندگی کا یا سنم کہنے والا بھول کے کہے گا نا یا سمد، آسمان والا کہے گا ہاں ہاں بول میرے بندے، جی میرے بندے، وہ 10 میرے بندے کی گالے۔ فرشتہ کہتے ہیں ساری زندگی نہیں بلایا، آج بھی ارادے سے نہیں بلایا، بھول کے بلایا ہے، پھر کس بات کا آپ نے جی کہا ہے؟ کہا ساری زندگی پتھر کو بلاتا رہا، پتھر نہیں بولا، ایک بار بھول کے بلایا، مجھے بلایا تو صحیح نا، اگر میں بھی نہ بولتا تو پتھر اور میرے میں فرق کیا؟ تمام تر جائز درود و صلاۃ و سلام سید دو جہاں نبی کل زمان، سید نبیاں، سید رسولہ، سید الکل، ختم الرسول، فخر الرسول، سردار انبیاء، سرتاج انبیاء، فخر انبیاء، سید المومنین، سید المتقین، سید المسلمین، سید المحسنین، سید المجاہدین،
سید الانبیاء، سید الاولیاء، سید الاتقیاء، سید الاسفیاء، سید العلماء، سید کائنات، سید انسانیات، سید اخلاقیات، سید سماجیات، سید معاشیات، سید سیاسیات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک، پاکیزہ، مقدس، مطہر، مبارک ذات گرامی۔ ختم نبوت پہلا حصہ ہے آج کی ہماری کانفرنس کا۔ پہلے تو یہ طے کر لینا کہ پیارے نبی کے بارے میں بات کرنا اوقات کس کی ہے؟ ساری دنیا کی تعریف کرو، جس کی تعریف کی جائے اس کی شان بڑھے۔ اور میرا نبی وہ نبی ہے جس کی تعریف کی جائے تو تعریف کرنے والے کی شان بڑھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ، نعرہ مصطفیٰ، نعرہ مصطفیٰ، نعرہ مصطفیٰ، امت مصطفیٰ۔ کیوں بیان کرتے ہیں؟ وہ مصر کا بازار تھا نا، تو یوسف فروخت ہو رہے تھے علیہ السلام۔ یہ آسمان والے کا کمال ہے، بکوانے پہ آئے تو یوسف کو بکوا دے۔ وہ لوگوں اپنے آپ پہ مان نہ کیا کرو، وہ بکوانے پہ آئے تو یوسف کو بکوا دے۔ سارے لوگ آ رہے یوسف کو خریدنے کے لیے۔ ایک مائی نا اتنی سی روئی پکڑی ہوئی تو یوسف کو خریدنے کے لیے بازار میں آ گئی۔ اماں، روئی کی اٹھی سے یوسف نہیں خریدے جاتے۔ کہتی مجھے بھی پتا ہے، لیکن قیامت دہاڑا ہوگا، آسمان والے کا دربار ہوگا، تیری میری حاضری ہوگی۔ آسمان والا کہے گا لوگوں، جب میرے یوسف کو اپنوں نے بیگانہ بن کے گھر سے نکالا، کنویں میں ڈالا، یوسف میرا بکتے بکتے بازار میں آ گیا، کون کون تھا جو میرے یوسف کا خریدار بن کے آیا تھا؟ میرا نام یوسف کے خریداروں میں آئے گا، میری نجات کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حضرات، ہم سیرت کے جلسے کرنے نہیں آتے، اللہ کی قسم سیرت سنانے نہیں آتے۔ اللہ کی قسم اوقات کس کی ہے کہ سیرت پہ بات کرے، اور جس کی شان آسمان والا بیان کرے۔ تیری میری کیا اوقات بات کہ ہم اس پہ بات کریں، لیکن آئے کیوں ہیں؟ کل قیامت دہاڑا ہوگا، آسمان والے کا کٹہرا ہوگا، تیری میری حاضری ہوگی۔ آسمان والا کہے گا، او لوگوں، جب میرے نبی کے دشمن ساری دنیا میں دندناتے پھرتے تھے، پھر وہ پاکستان کے بارڈر کے پاس لاہور کے ایک دور کنارے پر، کیا نام ہے جی؟ اتو کے عوان، معاف کرنا غلطی ہوگی تو۔ علی مرتضیٰ مسجد میں کون تھا جو میرے نبی کی شان بیان کرنے اور سننے آیا تھا؟ وہ میرے پیارے بھائی بہن، میری عزت والی ماں بہن بیٹی، تیرا میرا نام ہوگا انشاءاللہ نجات کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سیرت وہ موضوع ہے جس میں ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر زبان میں، ہر انداز میں، اپنے اپنے الفاظ میں ہر کسی نے کہا۔ پنجابی والے نے کہا، حسینہ چوینہ دا منہ موڑ دیتا، رب محمد بنا قلم توڑ دیتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرائکی والے نے کہا، روایت کرینے جابر سہارا، ایک راتی میں لکھا محمد پیارا، وہ چندوں سی چودویں تے کوئی ستارہ، میں دوہاں دی طرف دیکھاں دوبارہ سے بارہ، قسم خدا دی چند مدم دے سے آیا، محمد دا چہرہ میں نو چمک کر۔ سبحان اللہ۔ اور فارسی والے نے کہا، حسن یوسف دھنے عیسیٰ یدے بیزداری، آنچ خوبا ہما درن تو تنہداری۔ غزل کا بادشاہ غالب کہتا ہے، غالب سنائے خواجہ بھی یزدان گزاشتے کہ آن ذات پاک مرتبہ دانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر عربی والا کہتا ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور پھر آپ کے بر صغیر کا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، دنیا جن کو مجدد کے نام سے
मुफस्सिर के नाम से, मुअर्रिख के नाम से और बहुत बड़े मुहद्दिस के नाम से जानती है। कहा एक दिन मेरा दिल भी चाहा मैं भी सीरत पे कुछ लिखूं, कोई नात ही लिखूं। सारी रात हाथ में कलम पकड़ा, सामने कागज रखा, सोचता रहा कहां से शुरू करूं, कहां पे खत्म करूं, कि चश्मे मैं करूं कि रोशन आफताब करूं, मैं किस किस को छोड़ूं और किस किस का इंतखाब करूं। सारी रात गुजर गई, आसमां के मेहमान सितारे रुखसत हो गए, सुबह के दरवाजे पे सूरज की दस्तक हुई, दिन का उजाला निकला, मैंने कुछ भी नहीं लिखा। कलम रखने से पहले इतना ही लिखा कि या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सना कमा काना हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। क्या आपके चेहरे की बात करूं तो लगता यूं है कि ना आसमान का सूरज अपनी चमक से चमकता है और ना आसमां का चांद अपनी दमक से दमकता है। अगर आसमां के चांद में रोशनी बाकी है, अगर सूरज में कोई चमक बाकी है, वो आपके चेहरे पाक की वजह से है। और जहां तक किस्मत की बात है, दुनिया में इहतराम के लायक हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा की बात। उर्दू वाले ने कहा सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आगे तो सब बहारों पे छा गए। और ये तो अपने हैं, लोगों अपने तो तारीफ करते ही करते हैं। तारीफ वो है जो बेगाना करे। अल-फस्ल मा शहीदत बिहिल आदाउ, जादू वो जो सर चढ़ के बोले। अंग्रेज बोला, कहा he was the only man in history who was supremely successful both in religious and secular levels। और लोगों एक इंसान दुनिया में ऐसा है जिसको दुनिया के पैमानों पे तोलो तो फिर भी, जिसको दीन के पैमानों पे तोलो तो फिर भी, अगर कोई मुकम्मल इंसान एक हो सकता है वो सिवाय मोहम्मद के कोई। मुझे ऐसा लगता है सारे अपनी बोलियां बोल बोल के बैठ गए ना, उर्दू वाला, पंजाबी वाला, सराइकी वाला, अरबी वाला, फारसी वाला, अंग्रेजी वाला बोल बोल के बैठ गया। फिर आसमान वाला बोला, आसमान वाले ने कहा क्यों चांद में उलझे हो, खोए हो सितारों में, ओ मोहम्मद को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। कौन सा सिपारा ऐसा है, सिपारे की कौन सी सूरत ऐसी है। कुरान पाक की 114 सूरतों में, कुरान पाक की 114 सूरतों की 7 नाज़िल में, कुरान पाक की 7 नाज़िल के 30 पारों में और कुरान पाक के 30 सिपारों के 78,000 अल्फाज में और 78,000 अल्फाज के कुरान पाक की 6,500 से ज्यादा आयात में और 6,500 आयात की 3,23,897 हरूफ में कौन सा लफ्ज ऐसा है, कौन सा पारा ऐसा है, कौन सी सूरत ऐसी है, कौन सा सफा ऐसा है जहां मैंने आसमान वाले ने अपने पैगंबर की सीरत में बयान की। लगता यूं है मेरा नबी चलता जमीन पर था, आसमान वाला उसकी अदाओं को आयात बना के नाज़िल रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम फलन यनक़लिब अला अक़बैहि फलन यज़ुर्रल्लाह शैआ मा रमैता इज़ रमैता वलकिन अल्लाह रमा मा अर्सलनाका इल्ला काफ़्फ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा मा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु। फिर कुरान बोल के कहता है
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. پھر قرآن بولا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. پھر قرآن بول کے کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. کہا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا فتحنا لك فتحا مبينا. پھر کہا نون والقلم وما يسطرون. پھر کہا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. پھر کہا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. پھر کہا رب کا قرآن بول کے کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. پھر کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سب سے پہلے کہا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سب سے آخر میں کہا اليوم أكملت لكم دينكم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضرات ایک نہیں دو نہیں چار نہیں 10-20 نہیں میں نے 60 کے قریب میں نے 5 درجن آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں. میں پہلے سپارے سے دوسرے دوسرے سے تیسرے تیسرے سے چوتھے چوتھے سے 10ویں 10ویں سے 15ویں 15ویں سے 18ویں 18ویں سے 20ویں 20ویں میں 24ویں اور پھر 28ویں 29ویں 30ویں پارے میں گیا. کوئی سپارہ ایسا نہیں ملا جس میں آپ کے میرے نبی کی شان آسمان والے نے بیان. حضرات یہ بات شاید آپ کو معلوم ہے اور اگر نہیں معلوم تو اپنے ایمان کو تازہ کرو. میری بات سمجھ آ رہی؟ شیخ صاحب فرما رہے تھے شاید اردو آپ کو سمجھ نہیں آتی. میرا تو خیال ہے بڑی آتی. میں تو ابراہیم سلفی صاحب سے کہہ رہا تھا میں نے کہا بڑا پڑھا لکھا علاقہ ہے ساری پروفیسر بلا لیں اردو والے بلا لیں بلوچ صاحب ہو گئے گفتگو کر کے چلے کوئی بات نہیں. نالائے بلبل سنا ہنس ہنس کے اب جگر تھام کے بیٹھو کہ میری باری آئی ہے. اور درخواست یہ ہے سیرت نبی دنیا کا وہ موضوع ہے میرے پیارے بچے طالب علم میری بیٹیاں علم حاصل کرنے والی بالخصوص میرے بزرگوں کی جوڑی میں یہ بات ڈال رہا ہوں. ماؤں بہنوں بیٹیوں کو عقیدت سے بات بتا رہا ہوں. سیرت النبی دنیا کا واحد موضوع ہے جس میں دنیا میں سب سے زیادہ لکھا گیا ہے. اور مزیداری کی بات بتاؤں آپ کی اردو زبان میں سب سے زیادہ لکھا ہے. ایک یہاں سے 20-22 کلومیٹر کا سفر ہے. ملتان چونکی علاقہ آپ جانتے ہوں گے. منصورہ نام سنا ہوگا. سامنے حبیب پارک میں ایک 4 منزلہ لائبریری ہے. بیت الحکمت اس کا نام ہے. بزرگ عبد الجبار شاکر مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے. میرے تایا سسر بھی تھے. 4 منزلہ عمارت بنائی ہے صرف کتابوں کے لیے. 1 لاکھ کتاب وہاں پڑی ہوئی ہے. جائیے صبح جا کے دیکھ لیجیے گا. 8000 کتاب اردو زبان میں صرف سیرت النبی میں. دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے اس میں سیرت پر نہیں لکھا گیا. میں آپ کی چوریوں میں یہ بات ضرور ڈال کے جاؤں گا. میرے نبی رات کو بستر پہ آتے بستر کیسا ہوتا, بستر پہ بیٹھتے تو بستر کو صاف کیسے کرتے, میرا نبی لیٹتا تو کس کروٹ لیٹتا, لیٹتے وقت میرا نبی کیا پڑھتا تھا, رات کو کبھی آنکھ کھل جاتی تو کیا پڑھتے تھے, صبح بیدار ہوتے پڑھتے کیا, بیٹے سے نیچے اترتے جوتا پہلے کون سا پہنتے, واش روم جاتے آتے وقت کیا پڑھتے, وضو کرنے کا انداز کیا تھا, گھر سے نکلتے تو کیا پڑھ کے نکلتے, مسجد جاتے تو کون سا مسجد میں پہلے رکھتے, اور لوگوں مسواک کرتے تو کتنی کرتے, دائیں جانب کتنی اور بائیں جانب کتنی کرتے, اور کائنات کا امام مسجد میں جاتا نماز پڑھتا تو کیسے پڑھتا, قیام رکوع سجدہ قعدہ تشہد کیسے
कैसे होता, वो सुभान रब्बियल आला की सदाएं कैसे लगाता, वो हाथ उठाता तो कितने उठाता, वो कुरान पढ़ता तो कैसे पढ़ता, वो आवाज लगाता, जब जाहिर नमाज पढ़ाते तो किरात कैसे करते, और मेरे नबी रब से मांगते तो क्या मांगते और कितना मांगते, ये सब कुछ लिखा है। कायनात के इमाम ने अपनी जिंदगी में, सारी जिंदगी में 14 मुआहदे किए हैं, सारे लिखे हैं। कायनात के इमाम ने सारी जिंदगी में 104 खतूत लिखे हैं, सारे आज मौजूद है तारीख की किताबों में, सीरत की किताबों में। कायनात के इमाम ने सारी जिंदगी में जितने वादे किए, जितने झगड़ों के फैसले किए हैं, अल्लाह के पैगंबर ने जितने झगड़ों के फैसले किए हैं, वो सारे के सारे झगड़ों के फैसले भी लिखे हैं। सो छोड़िए यार, कायनात का इमाम अपने खाने के लिए बैठता, क्या पसंद करता, खाता तो क्या खाता, खाता तो कैसे खाता, खाता तो कितना खाता, खाते तो किस हाथ से खाते, खाते तो लुकमा कितना होता, लुकमा किस तरफ दाईं तरफ चबाते कि बाईं तरफ चबाते, चबाते तो कितना चबाते, पानी पीते तो कितना पीते, कितने घूंट पीते, पानी पीने के बाद खाने के बाद क्या पढ़ते, ये सब कुछ लिखा है। कायनात के इमाम का लिबास कैसा, लिबास का अंदाज कैसा, आपका कपड़ा कैसा, रंग पसंद कौन सा, पहनते तो कितनी देर पहनते, तब्दील करते तो कैसे करते, पहले शर्ट पहनते तो पहले कौन सी तरफ से पहनते। हाँ मेरे भाई, कायनात का इमाम कंघी करता तो कैसे करता, सुरमा डालता तो कब डालता, डालता तो कौन सा डालता, सुरमा डालता तो कितना डालता। हाँ मेरा नबी, कायनात का इमाम अपने बालों में तेल लगाता तो कब लगाता और कितनी देर लगाता, लिखा है। हज़रात, कायनात के इमाम जब मुस्कुराते तो आपके चेहरे मुबारक पे कितनी रौनक आती, और कायनात का इमाम जब मुस्कुराता तो उनके कितने दंदान नजर आते थे, ये भी लिखा है। और मेरा नबी गुस्से में आता तो आपके चेहरे का रंग कैसे होता, उसका कम्प्लेक्शन कैसे चेंज हो जाता। प्यारा नबी गुस्सा करता तो कब करता, करता तो कितना करता, करता तो गुस्से के बाद क्या करता, सहाबा में गुस्से का असर क्या होता, और गुस्से में आते तो क्या फरमाते, फिर भी सच्ची फरमाते, ये भी लिखा है। हजरात, कायनात के इमाम के वाक़े मोहतरम हजरत अब्दुल्ला से लेकर हजरत आदम तक जितने लोग आते हैं आपके दादाओं में सबके नाम लिखे हैं। कायनात का इमाम की वालिदा मोहतरमा बीबी आमना से लेकर माँ हव्वा तक जितनी माएँ 60 के करीब आपकी माएँ बनती हैं, जितनी नानियां बनती हैं, सबके नाम लिखे हैं। अल्लाह के पैगंबर की औलाद पे पूरी किताबें लिखी हैं। कायनात के इमाम की मिसवाकों पे लोगों ने लिखा है। कायनात के इमाम के बारे में, आपके पूरे खानदान के बारे में लिखा है। और मेरा नबी जिन गलियों में चला उन गलियों के बारे में लिखा है। क्यों ना लिखा जाता, आसमान वाला कहता है लाउशिमु बिहाज़ल बलद, ओए मुझे इस शहर मक्का की कसम है। मेरा सवाल आया, अल्लाह कसम खाता है ना, ये मक्का सारी दुनिया के दरमियान में है, इसलिए कहा नहीं, कहा ये मक्के की कसम खाई, यहाँ तेरा घर है ना, इसलिए कहा नहीं, कहा मक्के की कसम इसलिए खाई सारी दुनिया की तहजीबों का मरकज है, इसलिए कहा नहीं, कहा फिर क्यों कसम खाई है, कहा कसम इसलिए खाई है वह अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इस मक्के की गलियों ने मेरे पाक नबी की तलियों को चूमा है। मैं उन जर्रों की कसम खाता जिन जर्रों ने मेरे नबी के कदमों को चूमा है। हजरात, ये सब लिखा है। प्यारे नबी की तलवारों पर इतनी बड़ी 2 किताबें उस लाइब्रेरी में पढ़ी है जहां मैंने बताया, और लिखने वालों ने तो कमाल लिखा है। शिबली नुमानी ने सीरतुन नबी लिखी, सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको पूरा किया। लोगों ने अल्लाह के पैगंबर की जिंदगी का एक साल लिखा। मंसूरपुरे का रहने वाला सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह उठे, कमाल कर दिया, नबी की जिंदगी का एक साल लिखा। कायनात के इमाम की जिंदगी का एक महीना लिखा। कायनात के इमाम की जिंदगी का एक हफ्ता लिखा। रहमतुल्लिल आलमीन उठाइए, 3 जिल्दों में पढ़िए जाके, कायनात के इमाम की जिंदगी का एक दिन लिखा। नहीं हो लोगों, अल्लाह के पैगंबर की जिंदगी की एक घंटे के बारे में उन्होंने लिखा है। उठाइए तो सही, 100 जिल्दों की एक किताब,
कराची से शाये हो रही है उर्दू जुबान में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, और 100 जिल्द सारी की सारी अल्लाह के पैगंबर के नाम पर है। और जिस खत्मे नबूवत को आप लेके बैठे हो, आपकी जमात के बहाउद्दीन जकरिया जो आज का लंदन में रहते हैं, आप बर्तानिया में रहते हैं, 175 जिल्दें अब तक शाये हो चुकी हैं जो सिर्फ और सिर्फ खत्मे नबूवत के बारे में लिखी। और क्या क्या बताऊं, चेहरा नबूवत कुरान के आईने में मौलाना हनीफ नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे कुरान में जो आयतें पैगंबर के बारे में आई हैं सारी एक जगह पे जमा करके बता दिया, लोगों क्यों चंद में उलझे हो, खोए हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के बाद। हमारे पंजाबी में एक बात करते हैं, कहते हैं 100 हाथ रस्सा के सिरे पे ला दें फिर लिखने वालों ने कमाल किया। कराची के काल में दीन है, अल्लाह उनको गरीब रहमत फरमाए, देवबंद मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते थे। मौलाना शफी के साहिबजादे तकी उस्मानी हाफिज़हुल्लाह के भाई थे, वली मोहम्मद उनका नाम था रहमतुल्लाहि अलैह। एक किताब लिखी है, ये नेट पे सर्च करने वाले बच्चे अभी मेरी तकरीर के बाद चेक कर लेना। बेटियां भी मोबाइल लेके बैठी रहती हैं और कहती हैं कि मैं तो पढ़ रही हूं, हालांकि वो पढ़ नहीं रही होती, वो मेरे पढ़ा रही होती है। ये बच्चे मेरे घर में आजकल ऑनलाइनों का मसला आ गया, हम भी कॉलेज में पढ़ाते हैं, हमें भी पता है, ये पढ़ते थोड़ा है, घर वालों को पढ़ाते ज्यादा है। ये हमें मालूम है ना क्या करते हैं कि जज्बात जवानों के जली हो या खफी हो, पोशीदा नहीं, वो मर्दे कलंदर की नजर से क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, सब जानता हूं, मुद्दत भी गुजर रहा हूं इसी गिरा गुजर से। नाम लिखना हादी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताब का नाम हादी आलम, लिखने वाले का नाम वली मोहम्मद, कराची के रहने वाले, अभी 2019 में फौत हुए हैं। 450 सफ़े की किताब है। कितने सफ़े? 200 मौजूआत पे बात की है, सीरत के 200 मौजूआत पे। कमाल बता दूं, सारी किताब में एक भी नुक्ता नहीं है। सारी किताब में एक भी नुक्ता नहीं, कहा मेरे पैगंबर की जात पे कोई नुक्ता नहीं, उसकी किताब पे भी कोई नुक्ता नहीं। हजरात, लिखने वालों की कमी नहीं है, पढ़ने वालों की कमी है। एक सवाल कर लूं छोटा सा, मेरी आपकी पहली सी मुलाकात है, मैं अजब से मजाज का आदमी हूं, मेरी तरफ बातों को भी गवारा कर जाना कि मैं सच कहने का आदी हूं, इसीलिए अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं, और चमन में मेरी तरफ नवाई गवारा कर कि जहर भी करता है कभी कार तरिया, और मेरी बात तबार यार को बेचैन करती है। वजह क्या है? कहता हूं वही जो दिल पे गुजरती है। मैंने हाथ खड़े नहीं करवाने, माए बहने बेटियां जरा मेरी बात तवज्जो से सुने। आप सुन रहे हैं ना? एक सवाल है छोटा सा, आप भी तो उस नबी से प्यार करते हो ना? आप कहते हो ना हुर्मत रसूल पे? मैंने सुना है कोई कहता है कि गुलामी रसूल में मेरे किसी प्यारे बेटे ने नारा लगाया कि जो होना इश्क मुस्तफा जिंदगी रसूल है। आप कहते हैं मैं सदके कह दो मैं सदके जावा, मैं सदके जावा, कहते हो ना? साजगे में गलियां कहते हो ना? कहते हो ना? एक सवाल छोटा सा कर रहा हूं, पहली सी मुलाकात है, पता नहीं आपको पसंद आता है कि ना आता, वो कैसा नबी से प्यार करते हो? सारी जिंदगी एक किताब भी अपने नबी के बारे में पूरी नहीं पढ़ी, आज तक नहीं पढ़ी। कहता है चौथा सालाना जलसा है, ये चौथा सालाना जलसा मुझे बताया गया, मैं तो अचानक आ गया, बिन बुलाया मेहमान। शाह साहब की मेहरबानी, डॉक्टर इब्राहिम सल्फी साहब का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत, अल्लाह ताला मेरा आना और आपकी तशरीफ लाना कबूल फरमाए। एक किताब आज तक नहीं पढ़ी, चलो माफी है, एक छोटा सा वादा कर लो, अगले साल भी इंशाल्लाह ये जलसा होना है। आसमान वाले ने आपको सेहत वाली, ईमान वाली, खुशियों वाली, बरकतों वाली लंबी जिंदगी देनी है। अल्लाह के दीन की महफिलें ऐसे ही सजी रहनी है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ये सजी रहेगी। एक छोटा सा वादा मेरे साथ है, अपने रब के साथ कर लो ना कि
कलेजे में हाथ खड़े नहीं करवाने, लेकिन मैंने हाथ आपके कलेजे पे जरूर करवाने हैं। उस रब से वादा करो अगले साल आने से पहले पहले सीरत नबी पे एक किताब लाजमी पढ़ेंगे। पढ़ेंगे ना? पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा कायनात के इमाम के चचाजाद भाई। जब अल्लाह के पैगंबर फौत हुए तो इनकी उम्र थी 9 या 10 साल, किसी ने 8 साल में लिखी है। फरमाते जब अल्लाह के पैगंबर फौत हो गए तो मुझे एक बात की फिक्र लग गई। आपकी वफात तो बड़ा हादसा था, मेरे प्यारे तो कहते हैं नबी फौत ही नहीं हुए। मैं कहता लोगों, अल्लाह के पैगंबर की वफात तो वफात नहीं है, इस कायनात में वफात की सबसे बड़ी दलील है। रब ने साबित कर दिया लोगों मेरा नबी फौत हो सकता है तो तुम भी फौत हो सकते हो। इस कायनात में मेरा अकीदा भी यही है, मेरी अकीदत भी यही है, और अल्लाह की कसम हकीकत भी यही है। इस कायनात में अगर मौत ने किसी को माफ करना होता तो फिर कायनात के इमाम को मौत कुछ न कहती, लेकिन बड़े बड़े राजियानों मौत ने न छोड़या, जिदे उत्ते दिल आया ओहो पुल तोड़या, तुम ही एक दिन बनना मिट्टी दा निशान है, बंदे जहान उत्ते करी न जुबाने। कायनात का इमाम तशरीफ ले गए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते मुझे एक फिक्र लगे, आज मेरी बेटी और मेरे बेटे को ये फिक्र नहीं है। आज यहाँ आपके शहर गांव में रहने वाले दोस्तों को शायद ये बड़ों को फिक्र ना हो, आज PhD करने वालों को भी ये फिक्र नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की उम्र 9 साल, फिक्र पे मेरी जान कुर्बान। क्या फिक्र है? कहा मैंने सोचा अल्लाह के पैगंबर तो वफात पा गए हैं, आपकी हदीसें जमा की जाए, वो लिखी कहीं नहीं है, लिख ली जाए, कहीं ऐसा ना हो कि लोग जाते जाएं और अल्लाह का दीन लोगों तक न पहुंचे। सलाम सैल्यूट है उनकी सोच पर, उनकी वजह से आज आप और मैं जलसा कर रहे हैं। अगर वो दीन के लिए मेहनत ना करते तो शायद आप और हम यहाँ मुसलमान भी नहीं होते। कहा मैंने किसी सहाबी से मशवरा किया, बड़े से बड़े ना मशवरा कर लेना चाहिए, काश के छोटों को ये बात समझ आ जाए, बड़ों से मशवरा कर लेना चाहिए, और काश के बड़ों को भी समझ आ जाए कि जो मशवरा कर ले तो चंगा मशवरा देना है, हौसला अफजाई करनी है, झाड़ना नहीं। अगो ये नहीं कहना जा परा तेरी उम्र तक देखते अपने गन्ना देख तो अजय छोटा है रहने दे बैठा, ये नहीं कहना। अब नहीं बाबे बोल रहे, अगे तो कहते सी भी मशवरा कर लेना चाहिए, वो नहीं बोले। हौसला अफजाई करो, एक जुमला आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं शाह साहब, इन बच्चों को मस्जिदों में आने दिया करो, और मैं हाथ जोड़ के कहता हूं इनको शोर करने दिया करो, और इनको शरारतें भी करने दिया करो। क्योंकि मेरा एक जुमला याद रखिएगा, जिस मस्जिद की पिछली सफों से बच्चों की शरारतें खत्म हो जाती हैं, उस मस्जिद की अगली सफों से अल्लाह का दीन खत्म हो जाता है। आने दो, प्यार करो, पास बिठाओ। साहबी कहते कायनात के इमाम ने मुझे हदीस बयान की, और हदीस बयान करते करते ना बड़े प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा। कभी तू भी रखा करना, अपने बुजुर्ग अपने बेटे के कंधे पे हाथ रखा कर। कहा 7 साल हो गए हैं ये हदीस बयान किए हुए, 7 साल हो गए, हाथ की ठंडक खत्म नहीं हुई, और इतने प्यार से था। आज को इतने प्यार से रखे तो सही, कुछ समझाए तो सही। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते मैंने बड़े से मशवरा कर लिया, बड़े ने फिर बड़िया निकाल की थी। अजमें आमतौर पर साढ़े बड़े भी नहीं कह देते, उर्दू वालों को अगर समझ आए तो जुमला बड़ा दिलचस्प भी है। बड़े लोगों का एक बहुत बड़ा मसला होता है, पता है क्या? ये समझते हैं कि हम समझते हैं, ये समझते हैं कि हम समझते हैं, बस हम ही समझते हैं। अंसारी साहबी से मशवरा किया, अल्लाह के पैगंबर की हदीस से ना लिखे। अंसारी साहब ने क्या रहने दे, तुझे छोटा है, ये बड़ा ना काम है, तेनों एडी फिक्र करने की लोड़ है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते मुझे तसल्ली फिर भी नहीं हुई। एक और बात क्या है, अगर बड़े कभी झाड़ भी दे ना, कभी झड़क भी दे तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्यार भी तो इतना करते हैं ना। वो महमूद अय्याज का नाम सुने, एक ही सामने खड़े हो गए महमूद अय्याज। ये आपके रंग महल के अंदर उसकी कब्र आज भी मौजूद है, अय्याज की मस्जिद अय्याज के नाम से वहां पे मस्जिद है, कभी जाइएगा तो देखिएगा, तारीख की याद दहानी होती है। महमूद मालिक, अय्याज गुलाम,
اپنے غلام سے محمود بڑا پیار کرتا تھا. دوسرے نوکر چاکر کہتے ہیں سر خدمت ایسی بھی بڑی کرنے ہاں اعجاز کا بڑا خیال کرنا ہے. یہ نا لوگوں کو عادت ہوتی ہے جیلس حاسد. اپنے آپ کو بڑا کرو یار, کوئی بات نہیں ہے, کسی کی تعریف دیکھ کے جلو نا. یہ کہو مولا تو اسے دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے. تیرے رب کے خزانے ختم کوئی نہیں ہوئے نہ ہونے. مانگنا, تیری مانگ چھوٹی ہے اس کی عطا بڑی. تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے, اس کی عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی. کہ ہم تو مائل بغرب ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائے کسے کوئی راہ روے منزلی. آپ کے آنے میں دیر ہو سکتی ہے, ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے, ہاں لوگوں جھولی پھیلانے میں دیر ہو سکتی ہے, او میرے بھائیوں میری بہنوں زبان ہلانے میں دیر ہو سکتی ہے, لیکن اس کی عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی. کبھی آ کے پیار سے کہا کرو یا الہی اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا, بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے. اگر یہاں سے بھی خالی لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے, یہ گھر کس لیے ہے. سبحان اللہ. کبھی کہا کرو پیار سے ہم نے عشیاں سے کنارہ نہ کیا, تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم میں جانے کی تدبیریں بہت, لیکن اللہ تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. کبھی کہا کرو نا کہ ان کو الوداع کرتے ہوئے, رو دیے جدا کرتے ہوئے, مدت ہوئی خطا کرتے ہوئے, اور شرم آتی ہے دعا کرتے ہوئے. کہا تو شرم سے آ کے بیٹھ ہی جا, زبان بھی نہ ہلا, صرف دل میں ایک شرمندگی محسوس کر لے. تجھے احساس ہو گیا آسمان والے نے تیرے سارے گناہوں پہ رحمت کا قلم دیا. کبھی آؤ تو صحیح. ساری زندگی روتے گزر گئی, کیوں رونا ہے؟ کہتا میرا 5000 روپیہ نہیں لبدا, نال رہتا ہی نہیں پیا, تے رونا تے پھر آنا ہے. تو کیوں رونا ہے؟ کہتا میرے ہڈے سر چ درد رات دی ہے نہ, ساری رات ستا گیا, ہن بھی آتا میرا بلڈ بڑا ہائی ہے. تے انسو تے آ ہی جاندے نے, روتے گزر گئی. کہتا ہے اس سال فصل نہیں چنگی ہوئی, کیوں رونا ہے؟ کہتا ہے پتہ نہیں کی کریے, سارا سال محنت کر کے مر گیا, فصل چنگی نہیں. تو کیوں رونا ہے؟ کہتا ہے میرا محنت بڑی کی, رزلٹ چنگا نہیں آیا. اے ساڈے بچے نے تے فکر ہی لے گی نا, تسی شکریہ ادا کرو کرونے دا, انہیں ویسے ہی پاس پوس کروا چڑھنا ہے. کہتا سارے سال محنت کر چڑھیے, رزلٹ اچھا نہیں آیا. روتے ہو نا, وہ کچا ناخن کٹ جائے تو روتے ہو نا, کبھی اس کے سامنے رو. کہ حالات کی قبروں پہ کتبے بھی پڑا کر, یہ عجب مزاج کا شہر ہے, ذرا فاصلے سے ملا کر. ہر وقت کا ہنسنا کہیں تمہیں برباد نہ کر دے, تنہائی کے لمحوں میں کبھی وہ بھی نہیں. ایک آنسو کا قطرہ تیرا مقدر بدل دے گا. کچھ مانگا ہی نہیں, یہ آنکھیں دی ہیں, زکات مانگی ہے, آنکھوں کی زکات آنسو ہے. سارے نہیں مانگے, کہا سارے دنیا کی خاطر بہا دے, رونے جتنا رونا ہے, لیکن ایک آنسو ساری زندگی میں میری خاطر نکالنا, وہ تیری آنکھ سے نکل کے تیرے رخسار میں بعد میں آئے گا, تیری ساری زندگی کے گناہ. سبحان اللہ. حضرات کہا میں نے بڑوں سے مشورہ کیا, مجھے تسلی نہیں ہوئی. میں نے پھر اپنے طریقے سے نا ایک ایک صحابی کے دروازے پر گیا, رضی اللہ عنہ مجمعین, ایک ایک صحابی کے دروازے پر گیا اور جا کے کہتا, دروازہ کھٹکھٹاتا, صحابی اندر سے باہر نکلتے, میں کہتا چاچو آپ کے پاس اللہ کے پیغمبر کی کوئی حدیث ہے؟ میں حدیث لینے آیا, یہ اللہ کے دین کا مانگت بن کے آیا ہے, یہ اللہ کے دین کے لیے مانگ رہا. ایک ایک حدیث, ایک ایک صحابی کے دروازے. کبھی ایسا بھی ہوتا صحابی گھر پہ نہ ہوتے, میں بیٹھ جاتا, مٹی پڑتی چہرے پر پڑتی, لیٹ جاتا, کبھی سو بھی جاتا, چھوٹا بچہ تھا. لیکن ہوا کیا, 3 سال گزرے, میں نے کائنات کے امام کی 10,000 حدیثیں اکٹھی کر دی. کہنے والوں نے کہا ابو ہریرہ, یہ دوسری بات ہے, ابو ہریرہ تو بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے, یہ ہماری عادت ہوتی ہے نا, آپ چنگا کام کرنا نہیں, جڑے کو کر رہے انہوں نے کہا تینوں بڑی نیکی چڑھی ہے, تو بڑے جلسے کروانا ہے, تو ہی رہ گئے. ابو ہریرہ تو بڑی حدیثاں لکھنا ہے. کہا دیکھو جو مہاجرین ہے نا, مہاجرین کرتے ہیں تجارت, وہ صبح دم اپنا فارغ ہوتے ہیں نماز روزے سے اور چلے جاتے ہیں بازار میں تجارت کرتے ہیں.
جو انصار یہاں کے رہنے والے ہیں وہ کرتے ہیں کھیتی باڑی, وہ اپنا صبح ذکر اذکار کرتے ہیں, کھیتوں پہ نکل جاتے ہیں. ابو ہریرہ نہ تجارت کرتا ہے نہ کھیتی باڑی کرتا ہے, کہ اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں جمع کرتا ہے اور ساری زندگی اسی کام میں لگا ہے. کائنات کے امام کی تقریباً 1 لاکھ حدیث تکرار نکال کے شیخ صاحب 1 لاکھ حدیث. میں نے سید طیب الرحمن زیدی حفظہ اللہ سے پوچھا تھا 2-3 سال پہلے, انہوں نے کہا 80,000 سے لے کے 1 لاکھ تک حدیثیں اللہ کے پیغمبر کی موجود ہیں. یہ ساری صحابہ نے لکھ کے آپ کی جھولیوں میں ڈال دی ہیں. ہاں کمال کر دیا لکھنے والوں نے بھی, ایک ایک حدیث لکھ کے لائے, ایک ایک لفظ کا پہرا دیا. جو بیان کرنے والا اس کے بارے میں دیکھا بندہ جھوٹ سے نہیں بولتا, جو بیان کرنے والا اس کے بارے میں دیکھا بندہ بے ایمان سے نہیں, جو بیان کرنے والا اس کے بارے میں لکھا بندے کو اس کو کم نظر تو نہیں آتا, جو بیان کرنے والا اس کے بارے میں لکھا اس کو کم سنائی تو نہیں دیکھا. جو بیان کرنے والا کہتا ہے میں استاد اسلم صاحب نے دسیا ہے, پتا کیا کہ اسلم صاحب سے ملا نہیں ہے کہ نہیں ملا, ایک ایک چھاننی لگائی, صاف کیا, حدیثیں ہمارے تک پہنچائی اور ساری ساری زندگی اپنی وقف کر دی. ہزاروں حدیثیں لکھی, نہیں لکھی یاد کر دی. حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ آپ کی جماعت کے بڑے استاد تھے, استاد پنجاب تھے, نابینا تھے, اور پوری سیاہ ستہ حدیث کی 6 بڑی کتابیں زبانی یاد. آپ کے قریب قصور شہر کے تحصیل چونیا میں آپ کی جماعت کے بڑے خطیب قاری محمد اکبر اسد حافظ اللہ تعالی پوری مشکات زبانی یاد ہے, پوری بخاری صحیح زبانی یاد ہے, اور لکھتے رہے یاد کرتے رہے. اور تو اور ہے, شاید آپ کو پتا کہ نہیں پتا, آپ کی جماعت کے الحمدللہ زندہ, اللہ ان کی عمر میں برکت کرے, ایک عالم دین کراچی کے ہیں جن کا نام ہے مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ تعالی. اللہ کی قسم سن کے حیران ہو جاؤ, آج کے دور میں اس بندے کو 1 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے. حضرات کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤں گا, ہزاروں ہی باتیں ہیں, کیا کیا بتاؤں گا. لیکن دوسرا سوال, حدیث کے بارے میں باتیں سن لی نا, دوسرا سوال میرا حق بنتا ہے نا. دوسرا سوال, اسی اصل نا پڑھانے والے بندے ہیں, ٹیچر ہے نا, ہم پہلے پڑھاتے رہتے, بچوں کو کہتے ہیں سمجھ آئیے, بچے کہتے ہیں سمجھ آئیے, اچھا پھر پتر ہے ٹھیک ہے پڑھایا دسو. سوال کرنے کی اجازت ہے. دوسرا سوال, میرے سوال یاد رکھنا, کتنے لوگ ہمیں بیٹھے, پھر میں نے ہاتھ کھڑے نہیں کروائے, جنہوں نے آج سے 60 سال ہو گئے کہنا میں حدیث سننا, کہنا تو پرا جا میں اہل سنت سننا, ساڑیاں مسئلہ بہتیاں نے, تھوڑیاں مسئلہ تھوڑیاں نے, اور ساڑا جلسہ ویکھے ہی بنارے پاکستان کٹا ہویا, کہنا تم ہی ساڑا ہوتے ریگل چوک چ جلوس ویکھیا سی کٹا بڑا ہویا, لڑ کے ساری تیری, کہنا میں ایتھے بننے, کہنا تو چھڈ برا میں ایتھے بننے, کہنا تو چھڈ برا میں چھڈ ہی دینے نے, لڑ کے مر گئے. ذرا مجھے جواب دو نا, مجھے پتا چلا میرے سارے پیارے آئے ہوئے ہیں, اہل حدیث بھی بیٹھے ہیں, دیوبند بھی بیٹھے ہیں, اہل سنت میرے بریلوی بھائی بھی بیٹھے ہیں, میرے پیار والے, میرے اہل بیت سے پیار کرنے والے بھی تشریف لائے ہوں گے. لیکن درخواست یہ ہے, سوال کریے نا اپنے آپ سے, ساری زندگی جلسے مجلسے نعتیں ساری کی ساری محفلیں کرتے گزر گئی, کائنات کے امام کی ایک حدیث کی کتاب پوری پڑھی ہے. میرا سوال مسجد کے مدرسے کے طالب علموں سے نہیں ہے, میرا سوال علماء سے نہیں ہے, میرا سوال آپ سے ہے جو ہمارے نعرے لگاتے ہو, عتیق اللہ عمر زندہ باد, مطیع اللہ بادشاہ زندہ باد, ابراہیم سلفی زندہ باد. ٹھیک ہے, مبارک ہے, سلام ہے آپ کی محبتوں عقیدتوں کو. ایک بھی حدیث کی کتاب آج تک پڑھی, پھر معاف کرتا ہوں, پھر معاف کرتا ہوں, ایک کتاب کی بات نہیں کرتا. میرے پیارے نبی نے کام ہی آسان کر دیا, اللہ آپ کو ذائقہ ہے, کام آسان کر دیا. کہا جو میری 100 حدیث یاد کرے گا میں محمد قیامت والے دن اس کا سفارشی بن. ایک روایت میں کہا, اس روایت پہ بحث اپنی جگہ پہ ہے, علماء سے ڈر کے کہہ رہا, 40 حدیثیں. کہا 3 فائدے ہوں گے. نمبر 1, قیامت والے دن محدثین کی صف میں اٹھایا جائے گا. نمبر 2, بغیر حساب کتاب جنت جائے گا. نمبر 3, میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن 40 حدیثیں یاد کر لو, چلو معاف کیا, بڑا ٹارگٹ نہیں دیتا, کہیں گے اقتصادی پڑھ نہیں پا گیا,
پہلو کہنا سیرت دیا کتاباں پڑھو، پھر کہتا حدیث دیا کتاباں پڑھو، چلے چھوڑے 40 حدیثیں اگلے سال کی کانفرنس سے پہلے اگلے سال اگر انہوں نے بلا لیا یا انہوں نے کوئی بندہ کاٹ گیا تو پھر مینوں بلا لیں انشاءاللہ میں پوچھنا ضرور ہے آپ میں پھر جانا درخواست کیا ہے؟ درخواست یہ ہے کیا آپ نے 40 حدیثیں اگلے سال کی کانفرنس سے پہلے انشاءاللہ وعدہ ہے نا؟ پھر میں نے کہا ہاتھ نہ کھڑے کرو میرے بھائیوں، وہ میری پیاری بہنوں بیٹیوں، ایویں مسجدوں میں ہاتھ کھڑے کر کے ہر جلسے میں چلے جاتے ہو، خدا کا واسطے اپنے رب سے وعدہ کیا کرو، اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے کہو انشاءاللہ اگلے سال کے اس جلسے سے پہلے اللہ صحت والی، ایمان والی، خوشیوں والی لمبی زندگی عطا کر دے، انشاءاللہ برکتوں والی زندگی دے دے، 40 حدیث سے تو کم از کم یاد کریں گے انشاءاللہ۔ تیسری بات، پیارے نبی کے بارے میں جب سمجھ لیا، جان لیا، پہچان لیا، ایک بات یاد رکھنا، پیارے نبی کو صرف جاننا ضروری نہیں، اللہ کے پیغمبر کو ماننا ضروری ہے۔ 3 باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں۔ نمبر 1، اپنے نبی کو جان لو۔ کیسے جانو گے؟ سیرت کی کتابوں۔ کیسے جانو گے؟ جان لیا، پہچان لیا۔ ایک بات یاد رکھنا، پیارے نبی کو صرف جاننا ضروری نہیں، اللہ کے پیغمبر کو ماننا ضروری ہے۔ 3 باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں۔ نمبر 1، اپنے نبی کو جان لو۔ کیسے جانو گے؟ سیرت کی کتابوں سے۔ کیسے جانو گے؟ حدیث کی کتابوں سے۔ یہ بات میں نے کرنی۔ دوسری بات، اپنے نبی کو مان لو، کیونکہ صرف جاننا ضروری نہیں ہے، ماننا بھی ضروری ہے۔ جاننا تو ابو لہب نے بھی تھا، جانا تو ابو طالب نے بھی تھا، جانا تو ابو جہل نے بھی تھا، جانتا تھا۔ کسی نے پوچھا ابو جہل سے بندہ کیسا ہے؟ پیارے نبی کے بارے میں پوچھا بندہ کیسا ہے؟ کہنا ہے بندہ A1 ہے، بندہ گریٹ، آج کی زبان میں کیا بندہ کمال ہے۔ صاف ظاہر اگلا سوال یہ بنتا تھا پھر مانتا کیوں نہیں؟ کہنا مانتا اس واسطے نہیں، سارا جھگڑا 14 ہے، سارا جھگڑا لڑائی لا الہ الا اللہ کی ہے، محمد رسول اللہ کی کوئی لڑائی نہیں ہے، حسن کی لڑائی کوئی نہیں۔ آج ہمارا سارا جلسہ حسن سے شروع ہو کے حسن پہ ختم ہو جاتا ہے، پھر معاف کر دینا، پھر ہمیں کہو گے نہیں جی نہیں انہوں بلائیے تے بندے بڑے آتے اندر ساڑی مسجد جنہ رش کری پیا ہی نہیں جنہ انہوں بلایا سی تے پھر پیا سی تے 2.5 گھنٹے تقریر کر کے گیا تے زلفاں چو باہر نہیں نکلیا۔ مجھے معاف کر دینا، میں نے پہلے کہا تھا میری بات طبع یار کو بے چین کرتی ہے، وجہ کیا ہے کہتا ہوں وہی جو دل پہ گزرتی ہے۔ اگلے سال کا میں نہ سدائے آج دے ساتھ بیٹھے ہونا، آج دے ساریاں سن لو انشاءاللہ۔ خدا کی قسم، خدا کا واسطہ اس لیے جلسے کراتے ہو کہ لوگ زیادہ ہیں، جاؤ بازار میں چلے جاؤ وہاں بڑے لوگ ہیں۔ اللہ کی مسجد اس لیے نہیں ہے، اللہ کے نبیوں کو یہ بات ہی نہیں سمجھ آئی کہ بندے زیادہ آنے چاہیے۔ ساری زندگی نبوت کا کام کیا، ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا، وہ ناکام ہو گئے، کامیاب ہوئے۔ ساری زندگی 950 سال دعوتی 87 بندے مسلمان ہوئے، 11 سالوں کے بعد ایک بندہ بنتا ہے۔ کبھی غور کیا کہ میں 11 سال جلسے کروں اور مسجد خالی رہے؟ میں تے بندے کاٹوں تے اگلی بار ہی نہیں آنا، میرا تو اشتہار ہے نام چھوٹا ہے کہ میں نہیں آنا۔ وہ کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں اشتہار تے نام نہیں ہے گا، بندہ تھوڑ گیا ہے چونگا پانے تے چلو اسی بھی آ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کم لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن میری درخواست کیا ہے؟ میری درخواست یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صرف ان کو جاننا ضروری نہیں ہے، ماننا بھی ضروری ہے۔ اور مانا کس نے؟ ماننے والا آیا تیسرے بر اعظم سے، حبشے سے، افریقہ سے، نام بھی کوئی نہیں، خاندان بھی کوئی نہیں، شکل و صورت کا سونا بھی کوئی نہیں، خاندان کا بڑا بھی کوئی نہیں، روپیہ پیسہ بھی کوئی نہیں، ہاں چودر چودراہٹ بھی کوئی نہیں، اونچے خاندان کا اسی چودھری ہوں اسی خواجہ
خواجہ شیخ راجپوت النیا نہیں کچھ بھی نہیں تھا، اس کے پاس ایک ہی بات تھی، اس نے مان لیا تھا، اس نے مان لیا، اس کو سمجھ آ گئی۔ اس ساتھ گھر والے کو سمجھ نہیں۔ آج بھی دیکھ لیجئے، صبح کسی مسجد کے ساتھ جا کے تجربہ کر لینا، مسجد کے ساتھ والا نماز نہیں پڑھتا، چوتھے محلے سے بابا لاٹھی ٹکورتے ٹکورتے آتا ہے، پانچوں پڑھ کے جاتا ہے، وہ مان لیا، اس نے مانا کوئی نہیں۔ ہاں میرے بھائیوں، ہدایت علم سے نہیں آتی، ہدایت عقل سے نہیں آتی، ہدایت شعور سے نہیں آتی، ہدایت اس رب کی توفیق سے آتی۔ سبحان اللہ، اپنے رب سے نماز نہ مانگا کرو، نماز کی توفیق مانگا کرو۔ میرے مولا مجھے نماز کی توفیق دے دے۔ سونے ربا میں ساری زندگی بھی تجھے سجدہ کرتا رہوں تو تیری ربوبیت میں اضافہ نہیں ہونا، فائدہ تو میرا ہی ہونا ہے، مجھے نماز کی توفیق دے دے۔ ہاتھ اٹھانا، رات اٹھے اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ کے ہاتھ اٹھا دے، میری ماں بھی ہاتھ اٹھائے، یہ جو میرا بیٹا سویا پڑا ہے، اللہ اس کو نمازی بنا، اللہ میری بیٹی کو نمازی بنا دے۔ مولا ہم قبروں میں چلے جائیں، ہمارے بچے تجھے سجدہ کرتے رہے، ہمارے بیٹے تیری توحید کے نعرے لگاتے رہے، ہمیں وہاں ثواب پہنچتا رہے۔ اور سنیں، کچھ باتیں کھلی آنکھوں سے سمجھ نہیں آتی، شاہ صاحب کھلی آنکھوں سے سمجھ نہیں آتی، بند ہو جائے گی تو سمجھ آئے گی۔ پھر سنیے، بتائیے کہ جملے جا کے اسٹیٹس پہ لگائیے، بڑے بڑے جملے لگاتے ہو نا، ٹک ٹاک بھی بناتے ہو، ٹک ٹاک نہ بنانا، لیکن جملہ لکھنا فیس بک پہ جا کے۔ کچھ باتیں زمین کے اوپر سمجھ نہیں آتی، زمین کے اندر سمجھ آئے گی، پھر پتہ چلے گا جس کا مطلب نماز پڑھ رہا ہے۔ میں نے میٹرک کیا 94 کی بات ہے، تو میں نے، میرے والد محترم بوڑھے تھے، اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالی کہ میں نے آگے نہیں پڑھنا، اب میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کے کمانا ہے۔ کاش کہ آج کی اولادوں کو یہ احساس ہو جائے، کاش کہ آج کے بچوں بیٹیوں کو یہ احساس ہو جائے، جو کہنا میرے واسطے ساری زندگی کیتا کیوں، وہ کون ہے؟ وہ ہے جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا تھا کہ مجھے چھاؤں میں رکھا اور خود کھڑا رہا دھوپ میں، اور لوگوں میں نے اپنے باپ کو دیکھا فرشتے کے روپ میں۔ سبحان اللہ، وہ ماں جس کے بارے میں کابش نے کہا تھا ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں کابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، اس ماں سے مجھے بولتے ہو، اس باپ سے مجھے لہجے میں بات نہ کیا کرو، خدا کا واسطہ ہے۔ میں نے اپنے والد محترم سے کہا رحمت اللہ علیہ، میں نے کہا کہ میں کام کروں گا پڑھوں گا نہیں۔ میرے والد محترم کے نے چوری نہ میں نے ان سے، میں نے ایک جاب بھی تلاش کر لی، 4,500 روپیہ، اس زمانے میں آج کا 45,000 روپیہ کیا ہے، ٹھیک ہے بابا جی، اسی بابا تقریر جی میرا ساتھ دیتا ہے، ایسا آپ ہی لال ذرا، ٹھیک ہے، آج کا 45,000 اچھی نوکری ہے، پھر بھی اچھی بات ہے، گاؤں میں رہتے ہوئے تھے پھر بھی اچھی بات ہے۔ میرے والد محترم کہنے لگے نہ بیٹا مجھے قرآن حفظ کر کے دو، مجھے نوکری نہیں چاہیے، پیسہ بھی نہیں چاہیے۔ میں نوجوانوں سے، بیٹیوں سے بول کے کہنے لگا ہوں، اللہ کی قسم میں نے سوچا میرا ابا وہی مولوی دا مولوی رہا نہ انہوں دنیا دا پتا نہ انہوں پیسے دی فکر، کار روٹی نہیں پکدی، کہندا حفظ کر کے دو، میں کلے حفظ کر کے کی کر لینا، ساری دنیا کر دی پئی ہے نا، میرے یہ خیالات، میں لڑ کے گھروں چلا گیا۔ اللہ نے توفیق دی، میرے باپ نے پتہ نہیں کس دل سے دعا کی تھی، میں نے 7.5 مہینے میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ میں نے اس وقت سوچا میرا باپ دنیا کا اس کو کوئی پتہ نہیں، بڑا سادہ بندہ ہے، اللہ کی قسم آج سنو، میرے والد محترم کو دنیا سے گئے ہوئے 15 سال ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو پرسکون بنا دے، اللہ ان کا یہ صدقہ جاریہ قبول کر لے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد میں 12,000 جلسے کر چکا ہوں، میں پاکستان کے 90 ضلعوں میں جا چکا ہوں، الحمدللہ۔ میں کوئی رات ایسی نہیں یا دن ایسا نہیں میں کبھی اپنے گاؤں سے گزرا ہوں اور میں اپنے والد کی قبر پہ جا کے دعا نہ کی ہوں، کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے اپنے گھر سے اس کالج کے لیے نہ نکلا ہوں اور میں اپنے باپ کے لیے دعا نہ کرتا ہوں۔ مجھے آج سمجھ آتی ہے میرا باپ بہت بڑا تاجر تھا، وہ میرا باپ تو بڑا ہی سیانا تھا، میرا باپ سے بڑا تاجر کون ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا سودا کیا، اتنا بڑا سودا۔ اور لوگوں ایک جملہ آپ کی جھولی میں ڈال کے جا رہا ہوں، میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کے یہ بات کہتا ہوں، ماؤں کو
والدین ہیں آپ کو کہتا ہوں وہ اپنے بچوں کو اتنا تو پڑھا لو کہ کل وہ آپ کا جنازہ پڑھا سکے، اتنا تو پڑھا لو۔ اور جس دل کلیجے سے بیٹا پڑھائے گا نا، بہت بڑا امام بھی نہیں پڑھا سکتا۔ 17 جون 2020 کو میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ میں 1 سال سے بستر پر ہوں، میرے پاؤں کے 4 آپریشن ہو چکے ہیں، شوگر کی وجہ سے مسئلہ ہے، لیکن یہ میں اس وجہ سے نہیں بتا رہا کہ میں بڑا رون لگ پیا تھوڑے سامنے، میں تے رب تے بک راضی ہوں۔ اس نے دیا اس کی مہربانی، اس نے لے لیا اس کی پھر بھی مہربانی۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے ڈاواں۔ میں تو راضی ہوں سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک، الحمدللہ۔ اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دین اتنا سونا ہے۔ میں آپریشن تھیٹر میں جب میری انگلیاں کٹ رہی تھی، خدا کی قسم میں الحمدللہ پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا وہ رب سونا ہے، اس نے دے دیا تو بھی اس کی مہربانی، اس نے لے لیا تو بھی اس کی مہربانی۔ میرے بائیں پاؤں کی 5 انگلیاں کٹ گئیں، کچھ نہیں ہوا۔ یار 41 سال انہیں پہ چلے ہیں نا۔ وہ محمود ایاز کی بات پھر یاد آ گئی، سارے کہتے تھے ایاز سے بڑا پیار کرتا ہے، کہا کبھی وقت آیا تو بتاؤں گا۔ خربوزے منگوائے، سارے ملازموں کو بلائے، ساروں کی پلیٹوں میں خربوزے ڈال کے رکھ دیے، ایاز کی پلیٹ میں تما، پنڈ والوں کو سمجھ آئے گی، تما جان دے خربوزے جیسا، یہ شدید کوڑا، ٹھیک بات ہے، شکل خربوزے جیسی، شدید کڑوا۔ سارے غلام کھا رہے ہیں تے ایاز بھی کھا رہے ہیں، سارے خربوزہ کھا رہے ہیں، ایاز تما کھا رہے ہیں، نہ چہرے دا رنگ بدلیا تے نہ کیا سی۔ شاہ جی میری پلیٹ چ کی پا دیتا جی، ایتھے ساڈے تے نمک گھٹ ہوئے تے اسی کہنا نہیں جی کھانا بھاویں بڑا چنگا سی، نمک گھٹ سی تے لال ہے تو 5 لاکھ روپیہ پر آدمی نوں راضی کر لے۔ اینڈ تے اگلے نے کہنا نہیں روٹی تے چنگی سی، نان مینوں ٹھنڈا ملیا سی، لاہور ہے تو ٹھنڈا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام دنیا والوں کو راضی کرنا، اور دنیا کا سب سے آسان کام رب کو راضی کرنا۔ اور جتنی جلدی وہ راضی ہوتا ہے اتنی جلدی میری ماں بھی راضی نہیں ہوتی۔ ساری زندگی کا بھولا ہوا، دنیا والے کہتے ہیں نا صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے، ایک بڑے چوڑے ہو کے کہتے ہیں اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اور سن میرا رب کہتا ہے ساری زندگی کا بھولا ہوا زندگی کی آخری سانس پہ واپس آ جائے، اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی ایک بات اچھی ہے میرے یہاں جائے۔ سبحان اللہ۔ ایاز تما کھا رہے، محمود کو تو پتا تھا، ایویں بہانے سے کہتے ہیں چکھاؤ کیسا ذائقہ تیرے خربوزے کا، ایک چکھا دوسرا چکھا، ایاز تیرا کیویں دا کھا کے کہنا ایاز تیرا بھلا ہو، تو تے تما کھا دی جانا ہے تے بولیا بھی نہیں۔ اگلی بات آپ کو سمجھانی ہے اگر سمجھ آ جائے۔ مجھے پاؤں کٹواتے وقت بھی وہی بات سمجھ آئی تھی، تو میرے چہرے پہ اللہ کی قسم اسی طرح مسکراہٹ تھی۔ میں ڈاکٹر کے ساتھ مسکراتے مسکراتے بات کر رہا تھا۔ پہلے آپریشن میں اس نے 4 انگلیاں کاٹی تھی، میں کہا 5ویں بھی کاٹ دے، اللہ خیر کرے گا، جتنے 4 تو بغیر رہنا گے 5ویں تو بغیر بھی رہنا۔ کہنا یار تو کی بندہ ہے؟ میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ ایمان اندر روشنی بڑی دیتا ہے، اللہ کی قسم بڑی روشنی دیتا ہے۔ کہا کوئی تم ہی کھاتی جا رہے ہیں؟ بولیا بھی نہیں۔ کہا نہیں شاہ جی، ان ہاتھوں سے ساری زندگی میٹھا پھل کھایا، اگر ایک دن کڑوا کھانے کو مل گیا تو کیا ہوگا؟ اور جن ہاتھوں کا میٹھا کھایا جاتا ہے ان ہاتھوں کا کڑوا بھی قبول کیا جاتا ہے۔ اگر میرا رب اتنا کچھ دیتا ہے، ساری زندگی دیتا ہے، کبھی تکلیف دے دیتے یہ نہ کیا کرو میرے تے پتہ نہیں کیڑا اوکھا بیلا ہے، وہ پھر بھی اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ کہتا ہے ان مع العسر یسرا۔ آپ نے ساری زندگی اس کا ایک ترجمہ سنا ہے، میں نے اور ترجمہ بتانا ہے۔ ساری زندگی کی سنا ہے، تنگی کے بعد ساری زندگی یہی سنا ہے، لیکن تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ۔ ادھر تنگی آئے گی ساتھ ہی آسانیاں، آپ گن بھی نہیں سکتے، کبھی شمار تو کرو نا تنگیوں کے اندر اس نے کتنی آسانیاں پیدا کر دی۔ کہا میں آپ سے یہ بات درج کر رہا تھا کہ مجھے 1 سال ہو گیا ہے، میں بستر پر ہوں، تھوڑے بہت سفر بھی کرتا ہوں ڈاکٹر کی اجازت سے، لیکن مجھے یاد ہے کہ اس دورانیے میں بھی میں الحمدللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کلومیٹر سفر کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے، جلسے، اجلاس، میٹنگز، ملاقاتیں،
میٹنگیں سب کچھ اللہ کے دین کے لیے کر رہے ہیں. یہ سارا ثواب کس کو مل رہا ہے؟ میرے ابا کو اور میری اماں کو. اس لیے میں نے کہا تکلیف کے باوجود جب میری والدہ فوت ہو گئی، میرے پورے خاندان میں علماء ہیں الحمدللہ، ننیال بھی، ددیال بھی، سسرال بھی، سارے علماء ہیں الحمدللہ. اور پورے پنجاب سے علماء آئے تھے، سارے علماء موجود تھے. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، میں نے کہا میری ماں کا جنازہ مجھے پڑھانا، کیونکہ مجھے پتہ ہے جس کلیجے سے میں اپنے ماں کے لیے دعا کر سکتا ہوں کوئی بڑا امام بھی نہیں کر سکتا. سو اس لیے میں نے آپ سے کہا ہے لوگوں، اپنے بچوں کو اتنا تو پڑھا دو کہ چلو کل جنازہ پڑھانا نہیں تو آپ کے جنازے کی صف میں کھڑے ہو کے دعائیں تو پڑھ سکے نا. بیٹے کو تو دعائیں بھی نہیں آتی، بیٹی نو تو بعد چ یاد آتا ہے ابے نو بخشوانا کہ میں، اماں نو بخشوانا کہ میں. نہیں تو میری بیٹی کو پتہ ہی نہیں، سمجھایا نہیں. حضرات جس کو سمجھ آئی وہ حبشے سے آ کے مان گیا، اور جس کو نہیں سمجھ آئی وہ ساتھ محلے والا بھی نہیں مانا، اور جس کو سمجھ آئی نا اس نے پھر سارا کچھ لوٹا بھی دیا. آج آپ لوگ کبھی غور کریں، میں اپنی گفتگو کو بالکل آخری حصے میں لے کے جا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ موقع رہا تو پھر بات کریں گے آپ سے. کہا جس کو سمجھ آتی ہے نا، ایک جملہ یاد رکھو، جو جان جاتا ہے وہ جان دیتا ہے. جو جان جاتا ہے وہ جان دیتا ہے. ہم نے تو جانا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارا نبی کون تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس نے آپ کے میرے لیے ماریں کتنی کھائی ہیں. مجھے تو اتنا ہی پتہ نہیں وہ میرے لیے رویا کتنا ہے. میرا اکیلا نبی ساری امت کے لیے رویا، یہ ساری امت میرے اکیلے نبی کے لیے نہیں روتی. وہ سارے، میرا نبی پوری امت میں مجھے نہیں بھولا اور میری پوری امت اپنے نبی کو بھول گئی. وہ میرے لیے ساری رات روتا رہا. میں اس کے لیے دائیں ہاتھ سے روٹی نہیں کھا سکا، میں اس کے لیے شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں کر سکا، میں اس کے لیے اپنے چہرے کو اس کے چہرے جیسا نہیں بنا سکا. مجھے دوسرے کا چہرہ پسند آیا، اس کا چہرہ پسند نہیں آیا. کہتا یہ ہے کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ لگاتا ہے، وہ میرا بھائی یہ ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ لگا کے پھر کبھی اپنے چہرے پر بھی پھیرا کر پھر بتایا کر جان قربان ہے کہ نہیں ہے. میں تانا نہیں دے رہا، میں درخواست کر رہا، میں پیار کی بولی بول رہا، میں آپ کی چولیوں میں بات ڈال رہا. میں نے کہا جو مان گئے، جو جان گئے وہ مان گئے، اور پھر انہوں نے جان بھی دے دی. صرف دو باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جس نے جان لیا تھا نا، اس نے کیا کیا تھا؟ غزوہ احد کے لیے سارا کچھ اکٹھا ہے، مال، اسباب، چندہ، اناج، غلہ، ہتھیار، سواریاں، سب کچھ آ رہا ہے. ایک بوڑھی خاتون آئی اور جس نے میرے نبی کو جانا بھی تھا اور مانا بھی تھا، اور کہا اللہ کے پیغمبر میرا چندہ بھی لے لیں، تھوڑا سائڈ پہ آ کے ذرا. کائنات کے امام تھوڑا پیچھے ہٹے تو کپڑے میں لپٹی کوئی چیز پکڑا دی. اللہ کے پیغمبر نے کھول کے دیکھا تو 1.5-2 سال کا بچہ تھا. وہ بیوی یہ کیا کرے گا؟ کہا اللہ کے پیغمبر جانتی ہوں یہ مدد نہیں کر سکتا، جانتی ہوں یہ لڑائی نہیں لڑ سکتا، جانتی ہوں یہ کچھ نہیں کر سکتا. ارادہ یہ ہے کافر کا تیر تلوار آپ کی طرف آئے اس کو سامنے کر دینا، میرا بچہ شہید ہو جائے یہ پسند ہے، آپ کے جسم پہ تلوار لگے یہ گوارا نہیں. یہ اس نے کیا تھا جس نے جان لیا تھا پھر مان لیا، اور جس نے مان لیا تھا اس نے پھر کیا کیا؟ غزوہ احد، قافلے واپس، پہلا قافلہ. اللہ کے پیغمبر کا کیا حال ہے؟ کہا معلوم نہیں، اتنا معلوم ہے کہ تیرا جوان سال بھائی وہاں پہ شہید ہو گیا. کہا چھوڑیے، اللہ کے پیغمبر کا بتائیے، معلوم نہیں. دوسرا قافلہ، کائنات کے امام کا کیا حال ہے؟ معلوم نہیں ہے، لیکن تیرا جوان سال بیٹا وہاں شہید ہوا. ہائے ماں باپ کو خدا اولاد کی تکلیفوں سے بچائے. جوان سال بیٹا وہاں شہید پڑا دیکھا ہے. کہا چھوڑیے، کائنات کے امام کا کیا حال ہے؟ آگے بڑھے. تیسرا قافلہ، کائنات کے امام کا کیا حال ہے؟ معلوم نہیں. تیرے سر کا تاج وہاں پہ اٹھا ہوا دیکھا، تیرا شوہر لت پت خون میں شہید دیکھا. کہا چھوڑیے، آگے بڑھیے. جس نے مانا تھا، جس نے جانا تھا، اس کا کردار کیا ہوا؟ کائنات کے امام آ رہے ہیں. دیکھ کے خوش ہو گئی. کائنات کے امام سواری سے نیچے اترے، بخاری کی روایت ہے.
کہا بیوی تیرا تو سارا گھرانہ ہی لٹ گیا، تیرا تو بیٹا گیا، تیرا بھائی بھی گیا، تیرا شوہر بھی گیا، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے۔ کائنات کے امام نا نا نا، ہاں اس شہر کے بسنے والے ولی مرتضیٰ میں جلسہ سننے والوں، میرے وہابی، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، سنی بھائیوں، آؤ تو صحیح، سونے کا قلم لاؤ، سونے کا پانی لاؤ، سونے کا کاغذ لاؤ، یہ جملہ لکھو، اللہ کی قسم اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ کہا اللہ کے پیغمبر بیٹے کے جانے کا افسوس تو ہوتا ہے، ہاں بھائی چلا جائے بہنوں کو دکھ تو ہوتا ہے، سر کا تاج اٹھ جائے تو بیویاں روتی تو ضرور ہیں، لیکن کل مصیبت بعد کا جلل، جب آپ کو دیکھا ہے تو ساری مصیبتیں بھول گئی۔ اور جس نے جانا تھا، بالکل آخری بات، جس نے جانا اور مانا تھا، حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے، کائنات کے امام نے فرمایا حبیب ایک کام پڑ گیا، جی اللہ کے پیغمبر فرمائیے۔ کہا وہ دور یمامہ کے علاقے میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے مسلمہ کذاب، نبوت کے خلاف نبوت اٹھا بیٹھا ہے، ختم نبوت کو گالی دیتا ہے، ختم نبوت کا جلسہ سننے آئے ہو، آخری بات کلیجے پہ لکھ کے لے جاؤ، سمجھ آئے ختم نبوت پہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ آپ نے تو میں نے نعرے جلسے تک رہا نا۔ کہا کائنات کے امام حکم کیجئے، کہا اس کا جا کے خاتمہ کرنا ہے۔ گھر گئے، ماں نے کہا روٹی کھا، کہا نہیں ماں تیرے ہاتھ کا پکایا ہوا لقمہ مجھ پہ حرام ہے، اور تیری چھاتی کا پیا ہوا دودھ مجھ پہ حرام ہے، اس وقت تک اگلا لقمہ نہیں کھاؤں گا جب تک پیغمبر کے دشمن سے بدلہ نہیں لے لیتا۔ اور پھر اترے میدان میں کہ خون دل دے کے نکھارے گی رخ بر کے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ وہاں پہنچے مسلمہ کے دربار میں، کدھر آئے ہو؟ کہا آخری نبی کی دعوت لے کے آیا ہوں، تیری نبوت کو نہیں مانتا۔ کہا تو نہیں مانتا؟ میرے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے تجھے پتا ہے میں بہت ماروں گا۔ کہا تو مار لے، کوئی بات نہیں، آ مل کے آزمائیں ہنر اپنا، جوہر اپنا، تو آزما خنجر اپنا، ہم آزمائیں جگر اپنا، آئیے۔ کہا جیل میں ڈالوں گا، کہا منظور ہے لیکن تجھے نہیں مانتا۔ کہا نہیں مانتا، تلوار منگواؤ۔ کہا نہیں مانتا، کہا اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو۔ تلوار ماری، دایاں ہاتھ حبیب کا کاٹ دیا۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ختم نبوت والے نے کہا نہیں مانتا۔ پھر تلوار ماری، بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ پھر تلوار ماری، دایاں پاؤں کاٹ دیا۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ نہیں مانتا۔ پھر بایاں پاؤں بھی کاٹ دیا۔ حبیب کے جسم کا انگ انگ کاٹا جا رہا ہے، لیکن حبیب کہتا ہے نہیں مانتا، اسی کو ہی ماننا ہے آخری، اور اس کے بعد کسی کو نہیں مانا کہ سب کچھ مانگ لیا ہے، تجھے خدا سے مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ اس دعا کے بعد، اب کسی کو نہیں مانتا۔ یہ ختم نبوت ہے۔ کہا اس کی زبان کھینچو، باہر کھینچی، تلوار ماری، زبان کاٹ لی۔ کہا مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ بول نہیں سکتے تھے، زبان ہلا کے کہا نہیں مانا، اپنی گردن ہلا کے کہا نہیں مانتا۔ کہا گردن ہلاتا ہے، گردن کاٹ دو، گردن کاٹ دی، حبیب نہیں مانا۔ کہا ختم نبوت کے بعد تو کسی کو نہیں مانا۔ یہ بات بڑی زبردست ہے، لیکن اس سے اگلی بات اس سے بھی زبردست ہے۔ خبر واپس آئی، حبیب بن زید کی والدہ محترمہ ام کلثوم انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہی تھی۔ کسی بتانے والے نے بتایا بی بی کچھ پتا چلا ہے، اور یہ ماننے والی بی بی تھی، یہ صرف جلسے سننے والی بی بی نہیں تھی، یہ ماننے والی تھی۔ کہا سنا ہے تیرا بیٹا شہید نہیں ہوا، تیرے بیٹے کا انگ انگ کاٹ دیا گیا ہے۔ ہائے میری ماں سن رہی ہے، اور میرا بھائی بیٹا بھی سن رہا ہے، ہاں اولاد والے بیٹھے ہو، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو تو صحیح، مجھے پتا چلے کہ میرے بیٹے کا انگ انگ کاٹ دیا، میرا حشر کیا ہوگا؟ سلام ہے، سلوٹ ہے، قربان ہے ان صحابہ کرام کے ایمان پر، سارا جہان بھی قربان ہے۔ اللہ کی قسم اسے کہتے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ ماں نے جملہ بولا، کلیجہ ٹھنڈا کر دیا۔ کہا اس کی شہادت کی خبر دیتے ہو؟ لحاظ اليوم ارزقته، میں نے تو اس کو دودھ ہی اسی دن کے لیے پلایا تھا۔ میرا بیٹا اگر نبی کے نام پہ قربان ہو گیا تو اور کیا چاہیے؟ حضرات آئیے نا تھوڑا تھوڑا سیرت کے قریب ہو جائیے، تھوڑا سبق آج دیا ہے، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ پھر سبق دیں گے۔ اگر اس پہ عمل ہو جائے پھر انشاءاللہ ایک تبدیلی آئے گی، اور وہ تبدیلی جو بازاروں میں ناچتی ہے وہ نہیں،
وہ تبدیلی جو اندر آتی ہے، چونکہ تبدیلی باہر نہیں ہوتی، تبدیلی اندر ہوتی ہے کہ مسجد دی نہ اندر دی، گالے ساری اندر دی، اندر تبدیلی آئے تو پھر تبدیلی آئے کہ پھر دیکھیے گا تبدیلی کیا آتی ہے کہ ظلم کی ٹوٹ جائیں گی زنجیریں دیکھنا، باطل کی ہٹ جائیں گی تحریریں دیکھنا، انسانوں کی بدل جائیں گی تقدیریں دیکھنا، لا الہ الا اللہ کا جب نصاب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ وآخر دعوانا اپنا قیمتی لیتا اہم دیتا اللہ پاک آج دا یہ پروگرام ساڑھے واسطے باعث رحمت، باعث نجات اور باعث مغفرت فرما۔ بہت سارے دوست بیماروں کے بارے میں، کئی ایک لوگ فوت شدگان کے بارے میں دعا کا کہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ لوگ آپ کو اور مجھے بھی دعا کے لیے کہتے ہیں، ورنہ ہماری کیا اوقات ہے۔ لیکن فقیر تو فقیر ہی ہوتا ہے نا، کوئی بھی مانگ سکتا ہے، اور ایک ہی تو دروازہ ہے جہاں پہ کوئی پہرا نہیں، کوئی بھی مانگ سکتا ہے۔ دل سے مانگا کرو، دل سے مانگا کرو۔ آج تک کسی انسان نے رب سے وہ نہیں مانگا جو رب کے پاس نہیں ہے، جو بھی مانگو اس کے پاس ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله هو الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان۔ اللهم أعزنا ولا تذلنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طيبا۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا واغفر حوباتنا وتقبل توباتنا۔ الہ العالمین، سب ایمانوں کو ایمان عطا فرما۔ پوری دنیا میں جتنے بھی سکھ، عیسائی، یہودی، کافر، ہندو بستے ہیں، اللہ سب کو اپنی توحید کا کلمہ نصیب فرما۔ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، چلتے پھرتے جہنم کے انگارے ہیں مولا،
ان کو اپنا کلمہ نصیب فرما۔ اللہ جنہیں توحید کا کلمہ دیا ہے توحید کی زندگی عطا فرما، اللہ توحید کے مطابق موت عطا فرما۔ الہ العالمین بے نمازوں کو نمازی بنا، اللہ جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کو نمازی بنا، اللہ جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کو نمازیں قائم کرنے والا بنا، مولا ان کو نمازیں قائم رکھنے والا بنا، مولا اتنی لذت دے دے نماز میں، اللہ اتنا سکون کہیں نہ آئے جتنا تیری نماز میں آئے۔ مولا ہم اپنی زندگی کی آخری نماز با جماعت پڑھ کے جائیں، مولا ہم اپنی زندگی کی آخری نماز بھی با جماعت پڑھ کے جائیں، مولا ہمارے جانے کے بعد ہماری اولادیں تیری نمازیں پڑھتی رہیں، اللہ تیرے دین پہ چلتی رہیں، اللہ جس طرح ہمیں اپنے بڑوں کا صدقہ جاریہ بنایا ہے، اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنائے۔ مولا کریم بے ہدایتوں کو ہدایت دے دے، اللہ بے حیاؤں کو حیا دے دے، اللہ بدتمیزوں کو تمیز دے دے، اللہ بے روزگاروں کو باعزت روزگار دے دے، اللہ حلال کی وسیع روٹی روزی دے دے، اللہ حلال کی وسیع روٹی روزی دے دے، اللہ اتنا دے دے کہ کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے، مولا اتنا دے دے کہ دینے والا بنا دے، اللہ اتنا دے دے کہ دینے والا بنا دے، مولا کبھی کسی کو لوڑ تھوڑ نہ رہے، مولا اللہ سب کی سب ضرورتیں پوری کر دے، اللہ اپنی جناب سے کر دے، اللہ تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے اپنی جناب سے کر دے، اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ اپنی جناب سے کر دے، اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد کا میٹھا میوہ نصیب فرما، مولا اولاد دینا نہ دینا تیری مرضی تیرے فیصلے، لیکن اللہ تیرے بندے نہیں مانتے، بڑی ساری بیٹیوں بہنوں کو طلاق ہو گئی، کوئی جرم نہیں سوائے اس کے کہ اولاد نہیں، اللہ ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ فرما، اللہ کبھی کسی ویری دشمن کی بیٹی کو بھی دکھ آئے میرے اللہ ہماری بہنوں کی قسمتیں اچھی بنا، اللہ ہماری بیٹیوں کی قسمتیں اچھی بنا، ہمارے بیٹوں کی قسمتیں اچھی بنا، اللہ کبھی کسی کی بیٹی پریشان ہو کے پلٹ کے واپس نہ آئے، اللہ ماں باپ ٹوٹ جاتے ہیں، اللہ کبھی کسی ماں کی گود خالی نہ رہے، اللہ کبھی کسی باپ کا گلشن بے آباد نہ رہے، اللہ تیرے بندے نہیں مانتے تو مان جا، اللہ تیرے بندے نہیں مانتے تو مان جا، بے نمازوں کو نماز دے دے، مولا روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دے دے، اللہ جسموں کے بیمار تھوڑے ہیں روحوں کے بیمار سارے ہیں، اللہ ہماری روحوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ہمیں روحانی جسمانی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جس کا جو بیمار ہے گھروں میں ہیں ہاسپٹلز میں ہیں آپریٹ ہوا ہے کوئی بیماری لگی ہے کوئی جسم کا حصہ کٹا ہے اللہ ہم تیرے فیصلوں پہ راضی ہیں میرے اللہ ہم تیرے فیصلوں پہ راضی ہیں لیکن اللہ ہماری اتنی اوقات نہیں اللہ ہمارے جانے والوں کو معاف کر دے اللہ میرے ماں باپ کو جنت دے
جس کا جو فوت ہوا ہے اللہ اگلی منزلیں آسان کر دے، اللہ ہماری بھی اگلی منزلیں آسان کر دے، اور قبر، حشر، حساب کتاب، فلسفہ، اللہ بڑے ہی سخت معاملے، اللہ معاف کر دے، صرف معاف کرنا سونے اللہ، انصاف نہ کرنا اللہ، رحم کرنا سونے اللہ، انصاف نہ کرنا رحم کرنا، تو نے انصاف کیا تو ہم پکڑے جکڑے جائیں گے، مولا ہمارے اوپر رحم کرنا، اور رحم کرنے والے اللہ رحم کرنا، بڑے حوصلوں والے اللہ رحم کرنا، ساری دنیا کی موت سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ رحم کرنا، اللہ جانا تو سبھی نے ہے، عزت والا معاملہ کر دینا، اللہ سکون والا معاملہ کر دینا، اللہ ہمیں تو اندھیروں سے ڈر لگتا ہے، قبریں روشن کر دینا، اپنے گھر کے اندھیرے سے ڈر جاتے ہیں اللہ، بتی چلی جائے تو ڈر جاتے ہیں اللہ، اللہ پنکھوں کے نیچے پسینے آتے ہیں، اللہ مقروضوں کے قرض ادا کروا دے، اللہ ہمیں اپنے فرض ادا کرنے والا بنا دے، ہماری بہنوں بیٹیوں کے مستقبل آسان فرما دے، ہماری اولادوں کے مستقبل بہتر کر دے، اللہ ہمارے دسترخوان وسیع کر دے، جس گھر والوں نے آج کھانا کھلایا ہے اللہ ان کے رزق حلال میں برکت پیدا کر دے، اللہ ان کا رزق حلال ان کے لیے آسان کر دے، اللہ اس پورے قوم پہ اپنی رحمت نازل فرما، اللہ اس بستی کو بستہ رکھنا، اللہ اس بستی کو بستہ رکھنا، اللہ اس آبادی کو آباد رکھنا، اللہ یہاں کے لوگوں کو شاد رکھنا، اللہ اس مرکز کو آباد رکھنا، اللہ یہ پیار محبت قائم رکھنا، اللہ یہ سلسلے دین کے جاری رکھنا، اللہ ہماری نسلیں بھی دین کے سلسلے جاری رکھتی رہیں، مولا کریم ٹوٹا پھوٹا جو کہا سنا ہے قبول فرما، ریاکاری سے بچا لے، ریاکاری سے بچا لے، ریاکاری سے بچا لے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آئے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آئے، سونے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، مظلوموں کی مدد فرما، مسلمانوں کے ملک کی ممالک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہماری چادر چار دیواری کی حفاظت فرما، مولا کریم گھروں کے اندر سکون اطمینان نصیب فرما، میاں بیوی کے جھگڑے ختم فرما، اللہ اولاد کی بدتمیزیاں ختم فرما، اللہ جادو ٹونے ختم فرما، اللہ نفرت قدورتیں ختم فرما، مولا جو مانگ سکے ہیں وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے تو جانتا ہے وہ بھی عطا فرما، سنے اللہ ہم پہ راضی ہو جا، میرے اللہ ہم پہ راضی ہو جا، ہمارے پیارے اللہ ہم پہ راضی ہو جا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا